بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی ڈیئر لینڈیئرس اینڈ مائی ویورس. میں ڈیفینڈر آف پاکستان ڈیفینس فورسز لاہور کینٹ کلب کا پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، اور آج میرا 10واں ویلاگ ہے. جیسے کہ کل ریجیم چینج اور باقی پاکستان کے جو آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے اس بارے بات ہوئی تھی، تو کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھیں، وہ آج اس قسط میں مکمل میں کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر ون، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کو اس ریجیم چینج جو کہ آج 11 مہینے ہو گئے، جو تقریباً فروری میں شروع ہوا تھا، تو امریکہ کی بہت پرانی خواہش تھی کہ پاکستان کی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا جائے، کیونکہ بہت ایک طویل مدت سے، جب سے ہم نے مئی 1988 میں نیوکلرس اپنا ایٹم بم کا وہ 5 دھماکے کیے تھے، تو اس کے بعد جو ہے جو امریکن اور اس کے جو سٹوجز ہیں ان کے پیٹ میں مسلسل درد تھا، اور وہ مختلف حربوں سے جو ہے وہ آپ کو اس وقت بھی انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان بینک کرپٹ یا اس کی طرف چلا جائے، لیکن بہرحال اس وقت کی فوجی قیادت اور سولینز نے مل کے اس کوشش کو ناکام بنا دیا، اور پاکستان دوبارہ اپنے ماشاءاللہ ٹریک پہ چڑھ گیا. لیکن اس دفعہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ اب تک ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک تو ان کی بہت دیرینہ خواہش تھی کہ پاکستان کو ایسا لاغر کیا جائے اور پاکستان کو فائنینشلی مفلوج کر دیا جائے تاکہ ہم اس کی ڈیفنس پہ کاری ضرب لگائیں. اب جو اس سے پہلے ان کے ہمیشہ جو ہے امریکن تھنک ٹینک جو ہے وہ پہلے اپنے تجزیے اور اپنا جو ہے وہ سسٹمز مختلف میگزین میں، مختلف ورک شاپس میں اپنا لے کے آتے ہیں. اس کے بعد کانگریس یا ان کا سینیٹ یا وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کی پالیسی پہ عمل کرتا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی آج سے 6 مہینے پہلے میرا خیال ہے ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا ڈینل مارک کا. اس نے اپنی میگزین میں یا جو آرٹیکل لکھتا ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، وہ لکھتا ہے کہ ہم امریکن پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ، پاکستان کا نیوکلیر اور میزائل پروگرام اتنا بڑا اور ایکسٹینسو ہے کہ اس پر نظر رکھنے کے لیے ہمیں مسلسل پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا ہی پڑے گا. دوسری وجہ، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے سول ملٹری قیادت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. ان تعلقات پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا ضروری ہے. تیسری وجہ، پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ جو نہ صرف ریجن بلکہ ریجن کی وجہ سے باقی دنیا کو بھی اور ایک پروفیشنل فوج ہے، یہ ان کا ماننا ہے، ان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتی ہے. اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا ضروری ہے. وہ مزید لکھتا ہے کہ ہم نے 72 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، پاکستان کو اسلامی دنیا کو لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے ہم نے جو طریقے اپنائے وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھ کر مینج کرو، اور ہم ڈی اسٹیبلائز اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی لیڈروں کو ہی خرید لیتے ہیں. ان میں پولیٹیکل لیڈرز، سول بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اور ان 3 افسروں کو خریدنے کے بعد ہمارے مقاصد کی تکمیل کے منصوبے پورے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے.
تو یہ اس کا میں نے بریف بنایا ہے. یہ ان کا مشہور ایک تھنکر ہے، تھنک ٹینک ڈینل مارک کا ہے. تو اس نے پہلے نمبر پہ ہی پاکستان کے نیوکلیر وار ہیڈ جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. تو اب جو مذاکرات میں سامنے چیز نکل کے آئی ہے وہ یہ نکل کے آئی ہے کہ جی فوری طور پہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈیفنس فورسز اور ڈیفنس ایکسپینسز کا جو اپنا وہ ہے اس میں 50% جو میرے ذرائع ہیں جو سورسز ہیں ابھی تک انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے، لیکن جو کچھ خبریں آ رہی ہیں جیسے کہ ان کا وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں، تو اس لیے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کافی گمبھیر ہے، اور اس میں پاکستان کی سیکورٹی کو جو ہے اور پاکستان کی فرسٹ ٹائم امریکہ جو ہے وہ اپنے عزائم میں، کیونکہ آگے جو پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے، جو ان کے گماشتے ہیں، جو ان کی پورٹلز ہیں، جو ان کے ہینڈلرز ہیں، وہ اس کے اپنے ہینڈ پک ہیں. تو اس میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی کہ جو کوئی بھی مزاحمت کاری کو آگے کرے. اور پھر یہ دانستہ طور پہ انہوں نے پچھلے 40 سال میں پاکستان کو اس طریقے سے اپاج کیا ہے، فائنینشلی اپاج کیا ہے کہ اتنی بڑی جو ہے وہ ان کا یہ اب مطالبہ جو ہے یہ وہ 40 سال پرانا خواب جو ہے وہ اب اس رجیم چینج کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے ذریعے یہ پورا اللہ تعالیٰ نہ کرے میری زبان جو ہے وہ غلط ہو، لیکن انہوں نے جو اپنا مطالبہ ہی رکھا ہے پہلا وہ یہی رکھا ہے کہ جی آپ 50%، اگر پاکستان 50% کٹ لگاتا ہے اپنی ڈیفنس پہ تو آپ کے پاس آپ کا سروائیول نہیں ہے اس خطے میں. جو آپ کی آزادی ہے وہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو آپ نے لاکھوں کروڑوں جانیں دے کے دی ہے، جنگیں لڑی ہیں، وہ انڈیا اس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کو اپاج کر رہا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے اس وقت جو ہے یہ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے تو آپ کا نیوکلیر ہیڈ پروگرام جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگا، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے اور اس کی ساری مینجمنٹ اور اس کی ساری کسٹوڈینز تو ہماری پاک فوج ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے. باقی تو جو وہ عزائم اپنے بتا رہے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے، اور اس کے بعد بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس وقت جو حکمران ہیں، جو پچھلا عمران خان تھا چلو وہ تو 3.5 سال کے لیے اس نے اپنی پالیسیاں دیں، لیکن اس کا سب سے بڑا جو سٹینڈ تھا وہ سٹینڈ یہی تھا جنید، اس کا سٹینڈ یہی تھا کہ ہم جو ہے رشیا، ایران، ترکی، چین اور باقی جو اپنا سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہیں ان پہ مشتمل ایک نیا بلاک جو ہے وہ بنائیں گے، اور اس سلسلے میں کافی ہوم ورک بھی ہو گیا تھا. تو یہ امریکہ اگر وہ میری ذاتی ریسرچ ہے کہ اگر عمران خان رہ جاتا تو وہ رشیا کا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کام یا وہ بلاک جو ہے وہ آ جاتا، اور اس میں پھر قطر اور دیگر ممالک بھی تقریباً شمولیت کر لیتے. لیکن اب تو بہت بڑا ایک رسک ہے، بہت بڑا. دعا کریں کہ پاکستان کی سیکورٹی کمپرومائز نہ ہو،
کیونکہ اگر آپ کی سیکورٹی کمپرومائز ہو گئی تو آپ کا نیوکلیر ہیڈ کمپرومائز ہو جائیں گے، اس پہ کیپنگ لگ جائے گی، اس پہ جو ہے وہ این ٹی پی جو ہے وہ ان کا پرانا جو 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 ایک مطالبہ ہے وہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ میں تھوڑا سا اپنا اس پہ بھی کروں گا آج میرا دوسرا ٹاپک جو ہے کہ جو بربادی انہوں نے کی ہے پچھلے 35 سال میں اس رجیم چینج نے، یا جو سابقہ اپنا حکمران ہے، جس میں 3 خاندان اسپیشل خاندان شریفیہ، زرداری اور یہ اپنا فضل الرحمان، تو اس میں سب سے بڑا پرابلم جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو نیگیٹو بیلنس ہے، جو آپ بجٹ کا خسارہ ہے، وہ یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ یہ پاک فورسز جو ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ، حالانکہ ٹوٹل بجٹ کا 20% جو ہے وہ تینوں فورسز پلس نیوکلیر پروگرام اور پلس جو ہے وہ دوسری جو ایف سی اور رینجرز وغیرہ ہیں ان کے بھی انڈائریکٹ خرچے جو ہے وہ پاک آرمی پوری کرتی ہے۔ یہ جو ہے وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ بجٹ جو قومی بجٹ ہے اس کا وہ 27% ہے جی، اور جو بجٹ خسارہ ہے وہ یہ چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنے ششکے اور ان کی اپنی فضول خرچیاں اور ان کی اپنی کرپشنز وہ ساری کی ساری اس بجٹ میں شامل ہوتی ہے۔ مثلا آئی ٹی پی کو انہوں نے غیر ضروری طور پہ پچھلا جب یہ 2018 تک انہوں نے آئی ٹی پی کو تقریباً 12 ارب روپے جو ہے وہ دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئی پی پی اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ اس وقت جو مانگ ہے یا پیک جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے آپ کی 20,000۔ تو انہوں نے غیر ضروری جو یہ ڈیزل سے چلنے والے پلانٹ یا اے ٹی ایم مشینیں لگوا دی ہیں، تو اس میں اب تک جو کل کی میں نے ریسرچ رپورٹ کی ہے 2500 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کا گردشی قرضہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ایک سفید ہاتھی بنے ہوئی ہیں، وہ چلیں یا نہ چلیں ان کی جو بیک اپ چارجز ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ دینے ہی دینے ہیں۔ اس کے بعد بہت بڑا خسارہ آ جاتا ہے، مطلب ہے کہ ہم تقریباً جو ہے وہ آدھی بجلی استعمال کرتے ہیں، آدھی جو ہے وہ ہم جگہ ٹیکس دیتے ہیں، جو انہوں نے آلریڈی کک بیک لے کے یہ غیر ضروری جو ہے 8-9 پلانٹ جو ہیں وہ پاکستان میں ظلم خدا کا وہ ڈیزل پہ چلانے والے لگائے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا گردشی قرضہ ہے وہ ہے ان کا سرکاری جو پی ایس او ہے، وہ ہے 700 ارب روپیہ، 700 سے لے کے 800 ارب روپے کل تک رپورٹ تھی کہ اس کا گردشی قرضہ ہے۔ اسٹیل مل جو ہے ایک سفید ہاتھی جو بنا ہوا ہے وہاں پہ سندھ میں زرداری صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ تقریباً آدھی اسٹیل مل چوری ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں ایک خبر آئی، لیکن کیونکہ میڈیا کو یہ پیسے دیتے ہیں اور میڈیا نے خریدا ہوا ہے، چند ایک چینل کے علاوہ یا ڈان اخبار میں یہ خبر آئی کہ ایک رات میں 1,000 ارب روپے کا کلینس، بہت بڑا ایک ہزاروں ٹن وزنی
وہ اس کا سٹیل مل کا چوری ہوا ہے، اور باقی مشینری بھی چوری ہوتی ہے. تو اس کا جو قرض ہے، اس کا جو ہے وہ 1500 ارب روپے سالانہ ہے. پی آئی اے 28 ارب روپے خسارے میں جا رہی ہے. سوئی ناظرن 430 ارب روپے خسارے میں جا رہی ہے. پی آئی اے 150 ارب روپے خسارے میں جا رہی ہے. واپڈا تقریباً 2000 ارب روپے خسارے میں جا رہی ہے. جنکوس 148 ارب میں جا رہی ہے. تو یہ سارے اور بھی کافی لمبی لسٹ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے خسارے دیکھیں تو یہ ان کے ششکے ہیں جو یہ عیاشی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے مل جل کے جو ہے یہ ہم نجکاری کمیشن کے لیے جی انہوں نے 10 ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں، کنسلٹنٹ باہر سے منگواتے ہیں، سارا فراڈ ہوتا ہے. اور بالآخر دینا انہوں نے جو پہلی نجکاری ہوئی ہے، میں اس پہ بھی ویلا کروں گا کہ وہ یو بی ایل جو ہے وہ کیسے دیا گیا، وہ کیسے منشا صاحب نے چک لیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پاکستانی 24 کروڑ عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بیچارے بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. تو آپ کا جو ہے وہ یہ بلیم جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ جی پاک فورسز، حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2 سال سے تقریباً جو پروموشنیں ہوتی تھی فرام کرنل ٹو بریگیڈیئر یا کرنل ٹو آگے جو پوسٹ پہنچتے ہیں، ایون دین جو میرا، کیونکہ میں پاک فورسز ڈیفینڈر آف پاکستان کی جا رہے ہیں، میری اپنی خود ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو جنہوں نے پروموٹ ہونا تھا 2 سال سے پروموشن نہیں ہوئی، ریکمینڈ ہوئی ہیں لیکن آگے جی بجٹ نہیں ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آرمی میں بھی صوبیدار رینک سے لے کے نیچے لیس نائک جو اصل فورس ہوتی ہے، جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے انفینٹری یونٹس کی، وہ کافی تعداد میں انہوں نے ایون دین ان کو بھی اگلی پروموشنیں، کیونکہ ان کے جو ہے نا وہ گزارے نہیں ان کا ہو رہا ہے. 30-35 ہزار روپے میں ایک لیس نائک جو ہے وہ کیسے اپنے خرچے پورے کرے گا، یا ایک لیفٹیننٹ یا کیپٹن یا ایک میجر جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے میں کیا چیز پوری کرے گا. سو مورال جو ہے وہ فورسز کا ہر حال وہ ڈاؤن ہے، اور یہ ایک امریکن سازش ہے. سب سے پہلی بات اور سب سے جو ایک یہ نہیں ہے کہ میں ایز اے نمائندہ ان کا بول رہا ہوں، لیکن آپ کے ملک کی سیکورٹی جو ہے اور آپ کا جو ہے وہ اپنا نیوکلئر پروگرام وہ ریکیپ ہو رہا ہے. اس پہ این ٹی پی اور یا جو بھی ہے وہ فریز کریں گے. بہرحال یہ ایک نہایت ہی نقطہ ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ یہ آپ صدیوں غلامی میں چلے جائیں گے. اس لیے پاکستانی عوام سے اٹھیں، انہیں کہیں کہ اپنے خرچے 1.5 ارب روپیہ صرف ان نام نہاد اسمبلیوں، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، ان کے ششکے 90 وزیر انہوں نے رکھے ہوئی ہیں، ماہانہ 1.5 ارب روپیہ یہ کھا رہے ہیں یہ حکمران، جن کا رزلٹ زیرو ہے. اور دہشت گردی کی یہ صورتحال ہے کہ وہ تو پشاور کا واقعہ جو ہے وہ اس پہ میں نے کل والے ویلاگ میں بھی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو اس سلسلے میں بہرحال پاکستانی عوام اٹھیں، سوچیں، سمجھیں، پریشر گروپ بنائیں اور لکھیں. ظاہر ہے
یہ اپنے خرچے یہ اس میں 30% قومی اسمبلی جو ہے اس کے ممبران کی حاضری نہیں ہے پچھلے ایک سال سے، 20% بھی، کیونکہ 55 یا 60% تو پہلے ہی ایک سال ہو گیا باہر ہے، اسمبلیوں سے باہر ہے. تو وہ کون سی قانون سازی کر رہے ہیں، کون سی وہ بلنگ پاس کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ ہر روز کا جو 1.5 ارب کا خرچہ ہے، اس کو انہیں سیز کرنا چاہیے. انہوں نے مہینے سے اجلاس بلائے ہوئے ہیں، اجلاس بلانے پہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا TAD لگتا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک، ہمارے پیارے وطن کو تا قیامت قائم دائم رکھے. جو بھی خدشات، جو بھی خطرات، جو بھی ہماری سمجھ میں آتے ہیں، ہمارا تھنک ٹینک کا کام کرتا ہے. تو میرا جو ہے وہ پورا ایز اے پریزیڈنٹ ڈیفینڈر آف پاکستان ڈیفینس فورسز کلب فرض ہے کہ میں اپنی قوم کو یا میں اپنے ویورز کو یا میں اپنے فالوورز کو ان پوزیشن کے بارے بتاؤں. تو انشاءاللہ باقی آئندہ جو ہے وہ رجیم چینج کی انٹرنیشنل صورتحال پہ بھی میں نے بات کرنی ہے. وہ کل انشاءاللہ یا پرسوں جو ممالک رہ گئے تھے جہاں پہ امریکہ نے رجیم چینج کیا، تو اس کی تفصیلات بھی آئیں گی. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرم فورسز زندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم.